کہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹرن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوہ نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں، اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔
تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے. اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. تو حدیثی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے. سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی. تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس. تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ. تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت. تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا. وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہم ذالک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہم ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدانی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں.
وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے. قابیل نام ایسے آپ کو یاد رہیں گے کہ قابیل کا نام قاف سے آتا ہے، تو قاتل بھی وہی تھا، وہ بھی قاف، قاتل بھی قاف سے آتا ہے. ورنہ یہ فرق بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ حابیل نے قتل کیا تھا یا قابیل نے. اس کی وجہ بھی جیلسی تھی، وہ حسد تھی اس کی وجہ کہ حابیل کی جہاں شادی ہونے والی تھی وہ لڑکی خوبصورت تھی بہت زیادہ. قابیل کو اپنے بھائی پہ حسد ہوا کہ یہ اتنی خوبصورت سے اس کی شادی کیوں ہو رہی ہے، یہ میری ہونی چاہیے. بھائی کو جان سے مار دیا. وہ بھی جیلسی ہے، حسد ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد انسان سے کتنے بڑے بڑے گناہ. شیطان سے اتنا بڑا گناہ کروایا کہ جنت سے اللہ کے دربار سے نکلوا دیا شیطان کو، آج تک مردود ہے. اور قابیل سے اتنا بڑا گناہ کروایا کہ پہلا قتل اس کے ہاتھوں ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ اس نے گناہ کی بنیاد رکھی ہے، قتل کرنا سکھایا ہے لوگوں کو. جب ایک گناہ ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے. آج ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. اس کو پہلے ترجمے کے اور گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں، پھر اس کے فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. قل کا معنی کہیے. ہوا پروناؤن ہے، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. ہوا کسے کہتے ہیں، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے شہادت کی انگلی، وہ ایک مرد. اللہ کو کہتے ہیں. احد یکتا، ایک. احد استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، اردو میں استعمال ہوتا ہے. واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک. احد بھی ایک کو کہتے ہیں. قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے. ایک کا مطلب یکتا، ایک تو ہے. یکتا کا مطلب اپنی صفات میں اپنی ذات کے لحاظ سے منفرد ہے، ممتاز ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز. صمد عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے نیاز. اصل میں سمیدہ یسمدو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف قصد کرنا، جانا. تو صمد کہتے ہیں بے نیاز کو. ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی، غنی. غنی کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہ. دولت مند کو بھی غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل میں دولت مند کو غنی جو کہتے ہیں نا، غنی کا لفظ اصل وضع کے لحاظ سے دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ غنی اسے کہتے ہیں جو مستغنی ہو. کہتے ہیں بھائی یہ آدمی تو بڑا مستغنی بنا پھرتا ہے، اسے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. تو ایسے شخص کو غنی کہا جاتا ہے. مالدار کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ مالداروں کو بھی عام طور پر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تبھی وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو کہتے ہیں غنی. اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے صمد. اب ظاہر ہے صمد اور غنی میں تھوڑا سا فرق ہوگا، تبھی تو الگ الگ ورڈ ہے اس کے لیے. صمد کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور
اس کی لوگوں کو ضرورت ہو. یہ غنی سے اوپر کا مقام اور مرتبہ ہے. غنی کسے کہتے ہیں؟ میں اگر غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی، لیکن کیا آپ کو بھی میری ضرورت ہے یا نہیں؟ اس میں بحث نہیں ہے. صمد کہتے ہیں وہ مستغنی جسے دوسروں کی ضرورت نہ ہو مگر دوسروں کو اس کی ضرورت ہو. تو اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید میں غنی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. واللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. غنی کا لفظ وہاں استعمال ہوا جہاں غنی کا لفظ مناسب تھا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر ضائع مت کیا کرو. اس قسم کی جو آیات آئیں گی نا، اس کے بعد آئے گا واللہ غنی، اللہ غنی ہے. کیا مطلب؟ وہ جو تم سے صدقات و خیرات مانگتا ہے نا، اس لیے نہیں مانگتا کہ اسے ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں کیا لفظ آیا؟ غنی، بلکہ وہ تمہیں صدقے کا حکم تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہے. تو الصمد کا معنی جو مستغنی ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن سب کو اس کی ضرورت ہو. سمیدہ یسمدو، لوگ سمد یعنی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ سمیدہ یسمدو کو چھوڑ دیں، ایسے یہ مشکل لفظ ہے، آپ اتنا یاد رکھیں. سمد جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن لوگ اس کے محتاج ہو. لم یلد، یلد کو پہلے بحل کرتا ہوں. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لفظ یلد، ہم نے پڑھا ہے یرحم، یعبد. بھئی جب میں پڑھایا کروں تو ذرا یہ اس کی طرف فوکس کیا کریں اس کو، تاکہ جو ویڈیو دیکھیں ان کو یہ سمجھ میں آئے کیا لکھ رہا ہوں. یعبد اور یضرب، یفعل پڑھا ہے نا ہم نے. یفعل، اس کو یفعل بھی کر سکتے ہیں، یفعل بھی، یفعل بھی، کچھ بھی بنا دیں. کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک شخص، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا؟ اتنی تو گرامر یاد رکھو میرے بھائی. یفعل کرتا ہے یا کرے گا. یہ لفظ تھا یولد، یولدو ولادت سے ہے. ولادت پہلے آ چکا، یہ کہاں آیا؟ یہ سورہ فاتحہ میں کہیں بھی نہیں آیا. ولادت کا معنی جننا. میں نے یہ مثال کے طور پر بتایا تھا، والد جننے والا، والدہ اس میں فاعل کی جب میں پریکٹس کروا رہا تھا اس وقت آپ کو یہ بات سمجھائی تھی. ولادت سے والد جننے والا. مولود جس کو جنا گیا، وہ بچے کو کہتے ہیں مولود، کہتے ہیں نو مولود بچہ ہے. نو کا معنی نیا نیا مولود، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، ہم سب پرانے ہو گئے. اصل میں تھا یولد. یولدو کا معنی پیدا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پریزنٹ کو جب نیگیٹو میں لے کے جائیں گے نا، منفی میں، تو اس سے پہلے عربی میں دو طریقے ہیں. ایک تو ما لگا دو، ما یولد. لا لگا دو، لا یولدو. لا کا معنی بولو بھائی، لا یولدو نہیں جنتا ہے. یرحمو کا معنی رحم کرتا ہے وہ ایک آدمی. لا یرحمو کا معنی رحم نہیں کرتا. یعبدو کا معنی عبادت کرتا ہے وہ. لا یعبدو کا معنی نہیں کرتا. یضربو کا معنی مارتا ہے وہ. لا یضربو نہیں مارتا. یفعلو یفعلو کرتا ہے، لا یفعلو نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے لم لگا دیں شروع میں. لم لگانے سے یہ ہوگا، یہ لم بھی نفی کے معنی میں ہے. یہ گرامر کی ایک بات ہے، اسے دماغ میں بچھا لیں. لم دو کام کرتا ہے. نمبر ایک، آخر کو جزم دے دیتا ہے. یرحمو سے یرحم بنا دیں گے. یہ اتنی اہم بات نہیں ہے جزم والی، یہ یاد رہ جائے ٹھیک ہے، نہیں رہ جائے اس کا کوئی، قرآن سمجھنے میں آپ کو اس کا کوئی اتنا، اس لفظ کو یعنی اس بات کو یاد کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں. اگلی بات سمجھیں جو اہم ہے. لم جب مضارع میں لگے گا دو کام کرے گا. نمبر ایک، اسے پازیٹو سے نیگیٹو میں لے جائے گا. نمبر دو، پریزنٹ سے پاسٹ میں لے جائے گا اس کو. یرحمو کا معنی رحم کرتا ہے یا کرے گا. لا یرحمو نہ رحم کرتا ہے نہ رحم کرے گا. لم یرحم کا معنی رحم نہیں کیا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. یہ گرامر کے لحاظ سے ایک نئی بات آئی آج. لم پریزنٹ کو پاسٹ میں. صحیح ہے، اس کی بہت قرآن میں مثالیں ملتی ہیں. سب سے بڑی مثال تو یہی ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لم یرحم رحم نہیں کیا. لا لم یضرب نہیں مارا. ٹھیک ہے،
اچھا، اب ما یولدو کا مطلب تو نہیں ولادت کرتا ہے. لم یولد، لم یولد نہیں جنا اس نے، نہیں پیدا کیا اس نے، جنا. ٹھیک ہے. اب یہ جو یولد ہے نا، یولد، یہ واو حروف گڑبڑیا بتایا تھا نا میں نے، یہ گڑبڑ کرے گا. عرب کے لیے یولد یولد پڑھنا مشکل ہونے لگا، یولد کو یلد کرتے ہیں، یلد، یہ گرا دیتے ہیں. تو اب یہ کیا بن گیا؟ یلد. سارا مٹا دو، اس کی کیا ضرورت ہے. یلد، یہ یلیدو ہی لکھا جاتا ہے، یلیدو، یلیدو یلیدانی یلیدون تلیدو تلیدانی یلیدنا تلیدو تلیدانی تلیدون تلیدین. پوری گردان سے ہی واو غائب ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ پوری گردان سے واو شارٹ، کیونکہ حروف گڑبڑیا میں سے شارٹ میں اس کو بس حذف کر دیتے. اس وجہ سے اس کا امر بنانا بھی بہت آسان ہے. یلیدو ہے نا، اس کا مخاطب آئے گا، بولے اور کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ، کیوں نہیں بول رہے؟ مخاطب خطاب جب ہم کریں گے تو جنتا ہے. تلیدو، بھائی تضربو ہے نا، تضربو، تو تلیدو. امر بنے گا، تا کو گرا دیں گے، آخر کو جزم، لد، جن. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آئی تو کوئی ایسی بات نہیں. باقی کون سی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں؟ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ یہ سوچ لیا کرے باقی بھی تو بچپن سے لے کے آج تک بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور سے ٹینشن فری زندگی گزارے انسان. جب ٹینشن لے گا تو صحت بھی خراب ہوگی، اور مزید جو چیز سمجھ میں آنی چاہیے تھی وہ بھی آنا ختم ہو جائے گی. ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب سبق پڑھو تو جو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئیں تو ان میں پریشان نہ ہو. طالب علمی کے دور میں کہا اس سے پریشان ہوتا ہے تو مایوسی بڑھتی ہے. بعض دفعہ بہت واضح بات ہوتی ہے، دماغ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا. بہت واضح بات ہوتی ہے آسان، لیکن دماغ قبول نہیں کرتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ بات پھر کسی اور وقت میں خود بخود آ جاتی ہے سمجھ میں. تو وہ بتاتے تھے کہ بس ایسے ہی جو ہے نا، علم کی بھٹی سے بھی ایک دفعہ وہ آدمی گزر جائے تو بہت کچھ خود بخود سیکھ لیتا ہے. وہ لوہے کو آپ بھٹی میں ڈال کے جلدی سے بھی نکال لیں گے نا، کسی سانچے میں ڈھالے بغیر، تو بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. بھٹی سے ایک دفعہ گزر جاؤ، کراس ہو جاؤ تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. تو کورس سے گزر جائیں ایک دفعہ بہ کے، بہت کچھ انشاءاللہ آ جائے گا، سارا نہ بھی آیا. اچھا، لم یلد نہیں جنا اس نے، ولم یولد. یولد کو سمجھیں اب ذرا، ایک ٹیکنیکل بات دلچسپ. ہر زبان میں ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے، ایک پیسیو وائس ہوتا ہے. اس نے کیا، اس پہ کیا گیا. بھائی اس نے جادو کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا. نہیں بھائی، اس پہ تو کیا گیا ہے. مارا کس نے؟ اس نے مارا ہے. اور یہ اس نے تو مار کھائی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کام کرنے والا اور ایک ہوتا ہے جس پہ کیا جاتا ہے کام. آئی گو، میں جاتا ہوں، مجھے لے جایا گیا. بتائیے، آئی واز ٹیکن. مجھے انگلش اتنی نہیں آتی ہے، بہرحال اتنا پتا ہے ایکٹیو وائس پیسیو وائس کا تھوڑا بہت اسکول کے زمانے میں پڑھا ہوا تھا. اٹ از ایٹن، یہ کھائی جاتی ہے چیز، یہ کھائی گئی ہے، جاتی ہے نہیں، یہ چیز کھائی گئی ہے، جس چیز کو آپ نے کھایا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ جاتا ہے، اس کو لے جایا گیا، اس کو لے جایا گیا. تو اس کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ ہی از ٹیکن. اتنا مجھے پتا ہے کہ آخر میں تھرڈ فارم آتی ہے، درمیان میں ہیلپنگ ورب آئیں گے، از ایم آر وغیرہ. یہ اتنا معلوم ہے. شروع میں سبجیکٹ آئے گا، فارمولا آتا ہے پورا، ہر جملے کو میں الگ سے نہیں بنا سکتا. اچھا خیر، تو ہی از بٹن، وہ پیٹا گیا، ایسا ہوگا نا. ہی بیٹس، وہ پیٹتا ہے، مارتا ہے. اور ہی از بٹن، اس کو وہ مارا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے. تو ایسے جملے کو ہم عربی میں فعل مجہول کہتے ہیں. مجہول. پیسے وائس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل مجہول. اس کو میں پہلے یوں لکھتا ہوں، ضربا. ضربا کا معنی ہے اس نے مارا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے فعل معروف. معروف کا معنی جو عام فعل ہے، معروف. عرف سے یاد رکھ لیں آپ، اس کا عرف ہے، سب کو پتا ہے. زوریبا، وہ مارا گیا. اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. مجہول جہالت سے ہے. مجہول کا مطلب اس میں مارنے والے کا نہیں پتا ہوتا، وہ مجہول ہے. جہالت سے نہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں. اتنا پتا ہوتا ہے کہ مار کھائی کس نے، مارا کس نے، یہ نہیں پتا. یہاں پتا ہے اس نے مارا ہے، وہ جو آدمی ہے نا، وہ فلاں آدمی، اس نے مارا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے فاعل کا پتا ہے، اس کے فاعل کا پتا نہیں ہے، علم نہیں ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں انگلش میں اس کے لیے الگ اسٹرکچر ہے، اردو میں الگ ہے. عربی میں کتنا آسان. میں نے بتایا تھا نا، عربی بہت ہی مختصر زبان ہے. زبر زیر پیش کے کھیل سے پوری کی پوری، پورے کے پورے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے اس میں.
ضربا مارا اس نے، الٹ دیں اس کو، یعنی زا کو زو کر دیں اور پہلے والے حرف پہ زیر لگا دیں، زوریبا. ویسے بھی سوچنے میں ایسا لگتا ہے زوریبا پٹائی ہوئی ہے اس کی. مفتی البابا صاحب اس کو اشاروں کی زبان میں ایسے گھماتے ہیں، ضربا زوریبا، ٹھیک ہے نا. ضربا کا معنی مارا اسے ایک نے، یوں جب اشارہ ہوگا نا ایسے اشارہ، زوریبا کیا مطلب مارا گیا وہ، ضربا مارا ان دونوں نے، یوں گھما دیں. یہ اشاروں کی زبان میں جو گرامر مفتی البابا صاحب پڑھاتے ہیں وہ اس طرح سے، زوریبا مارے گئے وہ دونوں. تو پاسٹ سے جب ہم پیسو وائس بنائیں گے تو بہت آسان ہے، پہلے حرف پہ زبر پیش لگا دیں اور آخر سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زیر لگا دیں. قتلا قتل کیا اس نے، قتیلا قتل کیے گئے وہ، قتلتا قتل کیا تو نے، قتلتا قتلتا قتل کیا گیا تو. یہ لائیو سیشن میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کروا دوں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. ضربتا مارتا ہے نہیں، پاس ہے، ضربتا مارا تو نے، مارا گیا تو الٹنا اس کو، ضربتا، صحیح ہے نا. ضربو مارا ان سب نے، یفعلو ضربو مارا ان سب نے، ضربو سارے مارے گئے وہ، سب کی پٹائی ہوئی تھی. یہ تو ہے پاسٹ. فعل مضارع کا بھی ایسا ہی بنتا ہے، تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہوتی ہے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے، مارتا ہے یا مارے گا، کھاتا ہے یا کھائے گا، جاتا ہے یا جائے گا، یعنی حال یا فیوچر کی بات ہوتی ہے اس میں. جیسے یرحم، یہ جو ہم نے جو صیغے پڑھے میں وہی، یرحم رحم کرتا ہے وہ، یرحم رحم کیا جاتا ہے اس پر، اس سے بھی آسان. یا کو یوں کر دو ختم. بہت شارٹ زبان ہے یا نہیں عربی، بہت مختصر زبان ہے. یہی اس کی بلاغت ہے کہ تھوڑے سے دائیں بائیں زبان کو گھماؤ بہت کچھ ہو جاتا ہے اس میں. اچھا البتہ ایک بات ہے، اب جیسے یہ ہے یضربو تو اس کو بنائیں گے یضربو، یعنی اس میں آخر سے جو پہلے والا حرف ہے اس پہ زبر ہوگا. پہلے سے یہاں زبر تھا تو ہم نے نہیں لگایا، جہاں نہ ہو تو وہاں لگا دیں گے. پہلے والے حرف پہ پیش اور ادھر. یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ، گھما دیا اس کو. یضربو انگلی یوں کر رہے ہیں ذرا، یضربو مجھے کیوں آپ اشارہ کیجئے، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے یوں یوں اشارہ، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے وہ والا ہاتھ، توجہ ہاتھ کی طرف دیکھنے نہیں اشارہ کریں. یضربو یہ دایاں ہاتھ مرد کی طرف، ادھر غائب ہونے کی علامت، ایک انگلی سے اشارہ کہ ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے. سیدھا اشارہ کا مطلب کرنے والا ہے وہ، مارنے والا ہے، اور یوں مارا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو جب تنہائی میں بیٹھے ہوں تو یاد کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے. یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہ لفظ تھا یولیدو، یولیدو جنتا ہے یا جنے گا، ٹھیک ہے نا. اصل میں تو پھر واو تو گڑبڑی حروف تھا نا، ہم نے ہٹا دیا تھا. ہم جب کسی صیغے کو میں تبدیلی کریں گے تو اصل سے کرتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا. اب ہم نے اس سے مجہول بنانا ہے. یو لدو جنا جاتا ہے، یعنی جس کو جنا جا رہا ہے. پہلے تو یہ جننے والا تھا، اب اس کو جنا جا رہا ہے، سمجھ رہے. اس کے شروع میں لم لگا دیں تو لم کیا کرے گا، اس کو نیگیٹو میں اور پاسٹ میں. لم یولد نہیں جنا گیا، ماضی میں نہیں جنا گیا. اب اس کا ترجمہ ہی نہیں کریں گے نہیں جنا جاتا ہے، بلکہ نہیں جنا گیا. لم یلد نہ اس نے جنا، ولم واو کا معنی، اور لم یولد نہ وہ جنا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت آسان ہے یار، بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے. لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اس کی ایک گردان جو ہے نا فعل مجہول سے، آپ لوگوں کو میں وائٹ بورڈ پہ ابھی لکھوا دوں گا، یا بدو سے لکھوا دوں گا، یعبدو یعبدانی یعبدونا، تاکہ آپ لوگوں کو ایک چیز موجود رہے. اگر میری ابھی کسی کی بات میری سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پیپر پہ دیکھ لے، یاد رہ جائے گی اس کو، ٹھیک ہے. وہ میں آخر میں گردان لکھ دوں گا آپ کو. لم یلد ولم یولد نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. ولم اور وا کا معنی اور یکن، یکن کو سمجھیں. یہ لفظ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. کانا یکونو اور یکن، یہ کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. کانا کا لفظ قرآن میں بہت آتا ہے، نہیں آتا؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا.
وکان اللہ علیما حکیما وکان اللہ غفورا رحیما. ہے نا کانا؟ کانا یہ اصل میں تھا کاوانا. کا زبر کا، واو زبر واو اور نون زبر نا. کس کی طرح؟ یہ ضربا فعلا، ماضی کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ کوانا کوانا کونو کونت کونتا کوننا کونتا کونتما، ضربتا کی طرح بالکل چلے گی اس کی گردان. اور مضارع اس کا یعبدو کی طرح آئے گا. یکونو کس طرح سے؟ یعبدو. کانا کا معنی ہوتا ہے ہونا. بی ورب آپ نے سنے انگلش میں؟ بی ورب ہیز، ہیو، بی وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں، ایم، آر، از، یہ بی ورب کہلاتے ہیں نا کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کو. آئی ایم اے بوائے ایک مثال ہے. تو میں ایک آدمی یا ایک لڑکا ہوں، یا آئی ایم اے مین، میں ایک آدمی ہوں. یہ ہونا بھی تو ایک ورب ہے نا. آپ مجھ سے لگتا ہے آپ سے زیادہ تو انگلش مجھے آتی ہے، حالانکہ میں بالکل اناڑی ہوں اس فیلڈ میں، اور آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے. لیکن مجھے یا تو آپ پتہ نہیں کیوں حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی جو سوال پوچھو ایسا لگتا ہے اس سے بڑا سوال آپ مجھ سے پوچھنے والے ہیں. تو بھائی یہ تو بی ورب تو بہت آسان سی چیزیں انگلش میں بہت مشہور ہیں. اسٹیٹ ورب شاید آج کل اصطلاحات تبدیل ہو گئی ہیں. اسٹیٹ یعنی کسی شے کی حالت کو، ہونے کو بیان کرتے ہیں. کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ آگے اس میں لگانا پڑتا ہے. صرف از کہہ کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. از کیا مطلب؟ بھائی از ہے، کچھ تو ہے نا. وہ ایک آدمی گیا نا ہوٹل پہ، انگلش نہیں آتی تھی اس کو، ٹوٹی پھوٹی انگلش بولنے لگا کہ از فش، مچھلی ہے. وہ اس سے بھی بڑا، اس نے کہا از. اس نے کیا کہا؟ از. ہاں ہے وہ. اچھا خیر. کانا کوانا، کوانا کا مانا ہوا. اب ظاہر ہے اس سے آگے کچھ لگے گا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. یکونو ہوتا ہے یا ہوگا. اب یہ کوانا میں گڑبڑی لفظ آئی ہے نا واو، تو اس سے کوانا کانا بن گیا، اور یکونو یکونو بن گیا. کیا بن گیا؟ یکونو. اس کا معنی ہے ہونا یا ہے. از جو انگلش میں ہے، اردو میں ہے، وہ عربی میں کانا اور یکونو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے کا مطلب بیان کرنے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہو. لہذا یہ ادھورا جملہ کہلاتا ہے. ادھورا. اس میں آگے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے بھائی کیا، کون کیا ہو رہا ہے، یعنی کس کی کیا حالت ہے، یہ بتانا پڑتا ہے. کانا کا معنی ہوا. یہ میں ذرا ترتیب سے لکھوں، یہ ٹیڑھی ترتیب ہوگی یہ آپ کو. کاوانا یہ بن کیا گیا؟ کانا. یکونو یعبدو کی طرح. یکونو کس کی طرح؟ یعبدو کی طرح. یہ بن کیا گیا بعد میں؟ یکونو. اس کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا. بی یا ول بی. ہی ول بی ا پروفیسر، یہ ایک مستقبل میں پروفیسر بن جائے گا. تو اس سے پہلے ہم نے سبجیکٹ بھی لگایا ہی، اور یہ بنے گا کیا وہ بھی لگایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس سے یہاں بھی ایسے ہی، اس میں سبجیکٹ بھی لگے گا کیا؟ کوانا ضربا کی طرح ہے، رحیمہ کی طرح، فعلا کی طرح. ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ یہ واو آ رہا ہے درمیان میں، حروف علت، گڑبڑی حروف، اس لیے اس کو بنا کیا دیا ہم نے؟ کانا بنا دیا. یہ کیسے بنائے یہ چھوڑیں، کانا کیوں بنایا، کچھ اور کیوں نہیں بتایا. بس اتنا بہے کہ یہ جو شکل اس کی تبدیل ہو گئی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ عرب کے لیے اس طرح پڑھنا آسان تھا. کوانا کوانا مشکل ہے، انہوں نے کانا کر دیا اس کو. صحیح ہے نا. یکونو کس کی طرح تھا؟ یعبدو کی طرح. عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تو یکونو کا معنی ہوتا ہے یا ہوگا. یکونو جیسے یقولو، یقولو بن گیا تھا نا. یقولو کیا بن گیا تھا؟ یقولو. قوالا قالا بن گیا تھا. بالکل کوانا کانا، اور یکونو یکونو. کوئی مشکل نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جیسے بی ورب جو ہے نا انگلش میں، اس سے پہلے کوئی سبجیکٹ آئے گا، اور پھر جو اس کی کنڈیشن جو بعد میں یہ بننے والا ہے یا بن رہا ہے یہ آئے گا. آئی واز اے ڈاکٹر. واز بھی بی ورب ہے نا، میں تھا ایک ڈاکٹر. تو اس میں آئی سبجیکٹ، ڈاکٹر آبجیکٹ. اسی طرح آئی ول بی اے پروفیسر. تو آئی بی کے بعد پروفیسر. تو بالکل کانا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ آتا ہے اور پھر آگے اس کا ایک آبجیکٹ آتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ یہ ہے یا یہ تھا یا یہ ہوگا. بہت آسان بات ہے یار. یعنی کوئی چیز جب کچھ ہوتی ہے تو اس کو کانا کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. صرف کانا کے ذریعے نہیں، اور بھی الفاظ ہیں، وہ آئیں گے تو میں بتاؤں گا. کانا کا بنیادی کام یہی ہے. تو اس لیے اس میں ضروری ہے کہ کوئی سبجیکٹ بھی آئے کہ ہو تو رہا ہے، کون ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. بن تو رہا ہے، کون بن رہا ہے اور کیا بن رہا ہے. تھا کون تھا، کیا تھا. صحیح ہے نا. تو اسٹیٹ پر آج کل شاید کہتے ہیں یکونو
کانا ہو گیا, کانا سے بن گیا, کوانا سے بن گیا کانا, یکونو سے بن گیا اب کان اللہ غفور الرحیم. کان اللہ, اللہ ہے غفور اور رحیم. اللہ سبجیکٹ اور غفور الرحیم آبجیکٹ. سمجھ رہے بات کو؟ وما کان اللہ لیظلم, اللہ ایسا نہیں ہے کہ یظلم, ظلم کرے کسی پر. یکونو کے شروع میں یکونو کا معنی ہے ہوتا ہے, لا یکونو کا معنی بولیے نہیں ہوتا ہے, نہ نہیں ہوگا. لم یکونو, جب لم لگتا ہے تو آخر میں جزم آتا ہے. لم یکن ماضی پاسٹ, لم یکن نہیں ہوا, نہیں ہوا. ایک تو نہیں کے معنی میں اور ایک ہوتا ہے یا ہوگا سے ہوا. کون کیا نہیں ہوا یہ بعد میں آ رہا ہے, ابھی تو صرف اس کا مطلب لم یکون. اب یہ حروف گڑبڑی نے پھر اپنا کام دکھایا. یکون پڑھنا عربوں کے لیے مشکل, انہوں نے شارٹ کر دیا لم یکن. بھائی کون یکون, لم یکون, اتنا لمبا کون پڑھے؟ تو عرب لم یکون کو کیا پڑھتے ہیں؟ لم یکن. لم یقول, قاف یقول کو پڑھتے ہیں لم یقل. جیسے میں نے بتایا تھا نا آرڈر کا صیغہ آتا ہے قول, اس کو پڑھتے کیا ہیں؟ قل. تو ایسے ہی لم یکون کو شارٹ میں پڑھتے کیا ہیں؟ لم یکن. اب آیا ولم یکن. ولم یکن کا مطلب اور لم یکن نہیں ہوا, نہیں ہوا. لہو اس کے لیے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کفوون ہم پلہ, پیرالل, کفو کہتے ہیں پیرالل کو, ہم پلہ. احد کوئی بھی, احد یہ سبجیکٹ ہے, کفوون آبجیکٹ ہے. کوئی ایک شخص بھی, کوئی ایک مخلوق بھی نہیں ہوئی کفوون اس کے ہم پلہ, یعنی کوئی بھی اس کا ہم پلہ اور برابری کا نہیں ہے. کفو یہ لفظ کفو عربی میں کہتے ہیں, کفوون یا کفو کہتے ہیں برابری کو. آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا مکافات عمل, اردو میں استعمال ہوتا ہے مکافات, یہ کفو اسی سے نکلا ہے. مکافات عمل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی عمل کیا تو اسی جیسا آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا, تو اسی جیسا مکافات میں. یہ میں کفو کا مطلب یاد کرنے کے لیے اس سے ملتا جلتا لفظ آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ کفو کا مطلب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس سے ملتے جلتے الفاظ جو پہلے سے آتے ہوں, جب وہ بتا دیے جاتے ہیں تو طالب علم کے ذہن میں پھر دوسرے لفظ کا مطلب بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں مکافات عمل. اس طرح جب ہم فقہا بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ رشتہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ اس کا کفو نہیں ہے. فقہ کی آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں پڑھا, جس نے فقہ پڑھا ہے نا, اس عربی فقہ, اس میں بہت زیادہ بات آتی ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے کفو میں کیا جائے گا. یعنی یہ لڑکا دیکھا جائے گا کہ اس کا کفو بھی ہے یا نہیں ہے, اس کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے, اس کے برابر کا, اس کے ہم پلہ, اس کی ٹکر کا. سادہ زبان میں ہماری ٹکر کا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی ٹکر کا کوئی بھی, میری ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ٹکر لفظ ذرا غیر مہذب لفظ ہو جاتا ہے. تو کفو کا مطلب ہم پلہ, پیرالل, ہم سر, ہم مثل, برابر, جوڑ کا, ہمارے جوڑ کا. ولم یکن کوئی بھی نہیں ہوا, کفوون جوڑ کا. احد, احد کا معنی کوئی بھی نہیں ہے. لہو اس اللہ کے لیے, کفوون برابر. تو اس اللہ کے کفو اور اس اللہ کا برابر اور اس اللہ کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائے. ہے بھائی, اس کا ترجمہ واو کا بھی آ گیا آپ کو, لم یکن کا بھی آ گیا. نہیں ہے کا معنی اب ہے کہ کون کیا نہیں ہے یہ بتا رہے. یہ احد یعنی کوئی بھی نہیں ہے, لہو کفوون اس کے لیے برابر. کیونکہ عربی کی الگ ترتیب ہوگی, اردو کی الگ ہوگی نا. ہم تو انگلش میں تو سبجیکٹ پہلے آئے گا, از, پھر تو ظاہر ہے عربی اپنے حساب سے چلتی ہے, اس میں ممکن ہے سبجیکٹ بالکل آخر میں آ جائے. یہ عربی کا اپنا حساب کتاب ہے. تو نہیں ہے کوئی بھی برابر اس کے, اصل میں ترتیب یوں ہے, لم یکن نہیں ہے, احدن کوئی بھی, کفون برابر, لہو اس اللہ کے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ترجمہ دہرا دیتا ہوں. قل کہہ دیجئے, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی بھی سے مراد یہ احد کا ترجمہ کوئی بھی سے کر رہا ہوں. احد ان کا معنی کوئی بھی نہیں ہے برابر اس اللہ کے. یہ سورہ اخلاص ختم ہو گئی. نئے الفاظ ہمارے پاس کیا آئے ہیں؟ صمد کا لفظ نیا آیا ہے. لم یلد کی ہم نے تھوڑی سی گرامر پڑھ لی ہے. ولم یولد فعل مجہول. نئی چیزیں ہمارے پاس جو آئی ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. آج جو ہم نے پڑھی ہیں چیزیں گرامر کے لحاظ سے, لفظ صمد صحیح ہے,
یولد، لفظ لم کا عمل، لفظ لم کیا عمل کرتا ہے؟ دو عمل کرتا ہے. یہ آپ نے خلاصہ لکھ لینا ہے پھر اپنی ڈائری میں کہیں بھی. دو عمل کرتا ہے. نمبر ایک پریزنٹ کو پاس میں لے جاتا ہے، نمبر دو پازیٹو سے نیگیٹو میں کر دیتا ہے. یہ دو کام کرتا ہے. اور ایک عمل اور بھی کرتا ہے، آخری حرف کو جزم دے دیتا ہے. یہ یاد رہ جائے ٹھیک ہے، نہیں رہ جائے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لفظ لم کا عمل پڑھا. تیسری چیز ہم نے کیا پڑھی ہے؟ فعل مجہول بنانے کا طریقہ. ماضی سے کیسے بنے گا اور مضارع سے کیسے بنے گا. ماضی سے ایسے بنے گا کہ پہلے حرف کو پیش دیں گے اور آخر سیکنڈ لاسٹ کو زیر دیں گے. اور مضارع میں ایسے ہوگا پہلے کو پیش دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر دیں گے. ٹھیک ہے، آسان ہے. اس کی گردان کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. فعل مجہول کی گردان نہ یاد کریں. ہم چاہ رہے ہیں آسان کر کے، کیونکہ اتنا کافی ہے، یہ اتنا قاعدہ سمجھ میں آ جائے کافی ہے. میں بہرحال دے دوں گا گردان آپ لوگ کو، کسی کو کوئی پڑھنا ہو تو پڑھ لے. یہ ہو گیا. پھر ہم نے دوسرا یہ لفظ پڑھا ہے یکن، کانا اور یکونو کی تحقیق کہ یہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور پانچواں ہم نے لفظ پڑھا ہے کفوف. کفوف کسے کہتے ہیں؟ کفوبن، ہم پلہ، انگلش میں اس کو پیرالل کہہ سکتے ہیں، بالکل اس کے مساوی. ٹھیک ہے. یہ سورہ اخلاص ہماری ختم ہو گئی. میں جلدی اس کا پہلے آپ کو فضائل اور وہ سنا دوں جو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے. پھر آپ کی کچھ لم یلد میں واو کو گرایا، لم یولد میں نہیں گرایا. یہ گرامر کے لحاظ سے پیچیدہ بحث میں چلے جائیں گے آپ، مگر اس کو بھی پھر تو پوری گردانے آئیں گی تو کیا ضرورت ہے اتنی. بس اس میں عربوں کو شارٹ لگ رہا تھا، گرانے میں مزہ آ رہا تھا ان کو. اہل لغت جو ہے نا وہ تو اپنے حساب سے چلتے ہیں نا. ویسے بھی آپ دیکھیں لم یلد تو آسان ہے، لم یولد مشکل ہو جائے گا. اگر واو گرا دے نا یا لم یولد یہ مشکل ہوگا، تو اس میں کھینچا انہوں نے، یولد پڑھ لیا، تو یہ پیچیدہ بات ہو جائے گی جس سے آپ پھر مشکل میں پھنس جائیں گے. جب باقاعدہ عربی گرامر پڑھنی ہو نا تو پھر اس کے لیے جب ہماری کبھی کلاسیں ہوں گی، جو یہ چاہتے ہوں گے ہمیں باقاعدہ پوری عربی گرامر آ جائے، پوری عربی زبان، تاکہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی سمجھیں. جتنی گرامر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں قرآن بہت اچھا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم اس سے زیادہ میں چلے گئے تو گرامر غالب آ جائے گی، قرآن رہ جائے گا ہمارا. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے صرف اتنی گرامر کو فوکس کرنا ہے جس سے قرآن سمجھ میں آئے. تو پھر یہ جب کبھی عربی گرامر کی کلاسیں ہوں گی پھر انشاءاللہ ہم پوری عربی پہ دسترس آپ کو حاصل ہو جائے. جی فرمائیے. جی پریزنٹ کو پاسٹ میرا خیال ہے کافی ہے. اگلے لیکچر، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اگلے لیکچر میں پھر ہم سورہ تبت یدا ابی لہب بھی پڑھ لیں گے اور سورہ اخلاص کے فضائل بھی، اور وقت ہوا تو اذا جاء نصر اللہ بھی انشاءاللہ ختم کر لیں گے. اتنا کافی ہے. 45 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً 45. ابھی کیونکہ اگر ٹائم لگایا تو مکمل نہیں ہوگا پھر. وما علینا الا البلاغ.